أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر مہمانان عزام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیقات صالحات سے مالا مال کیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو الحمدللہ دین کے لیے وقت نکالنا، عبادتوں کی توفیق مل جانا، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جانا، یہ اپنے کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ آج دنیا میں ہر ایک آدمی کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے۔ کوئی آدمی اپنی معاشی تنگیوں سے پریشان ہے، تو کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے اولاد سے پریشان ہے، تو کوئی بیوی سے پریشان ہے۔ دنیا ہے، اس کو دارالحزن کہا گیا ہے، یہ غم کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، یہاں تو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہی رہے گی۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کسی کو، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے فرمایا جنت کسی کو ایک کوڑے کی جگہ جتنی ہوتی ہے، کوڑا جس سے گھوڑے کو مارا جاتا ہے، یا پہلے زمانے میں سزا دینے کے لیے کوڑے کا استعمال ہوتا ہے، اس کو سوت کہتے ہیں، والفجر میں سوت عذاب، کوڑا ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جنت جس کو کوڑا جتنا ہوتا ہے اتنی جگہ اگر مل جائے، آپ نے فرمایا دنیا وما فیہا سے اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ یعنی فرمایا کہ جنت کا بہت بڑا باغیچہ ہوگا، کوٹھی ہوں گے، بنگلے ہوں گے، وہ ہمیں میسر ہوں گے، نہیں، آپ نے فرمایا اللہ سے جنت مانگتے رہو، جنت اتنی سی بھی مل جائے، ایک مسلح کے بقدر بھی جنت مل جائے تو تمہاری ساری دنیا، یہاں کی راحتیں، یہاں کی آسائشیں سب قربان ہیں۔ تو اب دنیا میں آنے کے بعد یہاں تکلیفوں کا بھی سامنا ہوگا، مصیبتوں کا بھی سامنا ہوگا، اور یہاں گناہ کے رستے بھی ہوں گے، بندہ گناہ بھی کرتا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوتی ہی رہے گی۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کے بعد اس کو گناہ کا احساس ستانے لگتا ہے اور وہ توبے کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، یہ بہترین آدمی ہے۔ لیکن آج ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں کس انداز سے گزار رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر
صرف ہماری فکر ہے کہ ہم عبادت گزار رہ جائیں تو بس ہے، ہم تہجد گزار بن جائیں تو بس ہے، گناہوں سے ہم بچ جائیں تو بس ہے، یہی تو نہ ہمارا آج نظریہ اور یہی تو ہماری فکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم امت کو فرمائی ہے، اس میں اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کا آپ نے حکم فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام ان اطلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ فلاں بستی کو اوپر تک لے جاؤ اور اس کو اوندھا کر دو۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمائیں گے، بار الہ وہاں تو تیرے خاص بندے بھی موجود ہیں، ان کی راتیں تیری یاد میں گزرتی ہیں، وہ کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں بڑی بڑی عبادتوں میں مصروف ہیں۔ فلاں بندے کی مثال سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس بستی کو اوندھا کرنا ہو تو پہلے اس نیک بندے پہ اوندھا کر دو، بعد میں دوسروں پر۔ پوچھا جائے گا کہ یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی اس کو دکھ نہیں ہوا، دوسروں کا درد نہیں ہوا، گنہگاروں کو دیکھ کر کبھی اس نے غم نہیں کھایا۔ گنہگار کو دیکھنے کے بعد دو طریقے ہیں، ایک بیمار کو ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے اگر گنہگار کو دیکھیں گے تو یہ فائدہ مند چیز ہے۔ جیسے کسی بیمار کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، کہ اللہ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو شفا بخش دیجیے۔ کبھی ہم نے اس بیمار سے یہ نہیں کہا کہ بھائی کیا تجھے غیرت نہیں ہے کہ بیمار ہو کے پڑا ہے؟ وہاں تو ہم اس کو مجبور سمجھتے ہیں، بیمار کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب گنہگار کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تحقیر آمیز لب و لہجہ ہمارا، شرابی کبابی کو دیکھے تو اس وقت جیسے اس کو دیکھے، اللہ والوں نے کہا ہے اس کے کام کو برا سمجھو، کبھی اس کو برا نہ سمجھو، کیونکہ وہ بھی بیمار ہے۔ یہ جسمانی بیمار تھا تو وہ روحانی بیمار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو ساری عبادتوں کے بعد بھی فرمائیں گے کہ اس بستی کو اوندھا کرنا ہو تو اس پہ اوندھا کرو، کیونکہ کبھی اس نے کسی کا غم نہیں کھایا، کسی کی ہدایت کے لیے اس نے دعا نہیں کیا، بس یہ سمجھ بیٹھا کہ اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے تو بس میں عبادت گزار بنے رہوں گا، دوسرے جیسے بھی ہو جہنم میں جائیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث سے آپ نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم کہیں گناہ دیکھتے ہو تو کوشش کرو کہ وہاں پہنچو، اپنے ہاتھ سے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور قوت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اب ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہاں کچھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ جیسے یہ مائک میں رکھا ہوا ہوں اور یہ مائک جو ہے گانے بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میرا بس چلے تو میں سیدھے جاؤں مائک کو آف کر دوں، یہ ہاتھ سے روکنا ہوا۔ کم سے کم اتنا تو ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم سے کم زبان سے تو اس کی برائی بیان کرو کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔
وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اس چیز کو برا سمجھو. اور پھر فرمایا اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں. تو کیا خیال ہے، گھر کے اندر اپنے بچوں کو غیر غلط کاموں میں دیکھیں اور خاموشی سے آنکھ بند کر کے نکل جائیں، اپنے لوگوں میں گناہ ہوتا دیکھیں اور وہاں سے ہم غافل ادھر سے نکل جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ایمان اتنا تو بتایا کہ اس کو برا سمجھو. وہ بھی نہ ہو تو ہمیں اپنا گریبان جھانکنا چاہیے کہ ایمان کبھی ہمارے دل سے نکل چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس آزمائش سے، اس فتنے سے، ان برے حالتوں سے کہ جب تم پکڑ میں آ جاؤ تو عام آدمی گناہ کرنے والا تو پکڑ میں آئے گا ہی، لیکن خاصہ اچھے لوگ بھی اس میں گرفتار ہو جائیں گے. اچھا، جب یہ حالتیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے کون سی وہ دوا ہے، کون سا وہ نسخہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں؟ کیونکہ ہمارے گناہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک پریشانی میں گرفتار کر دیا. آج ہم سمجھتے ہیں گھریلو پریشانیاں، تجارتی پریشانیاں، باہر کے فتنوں و فسادات یہ خود بخود ہی آئے ہیں. نہیں، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارے چیزیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. جب ہمارے اعمال سے ہیں تو ہم اس کا سدھار کیسے کریں گے؟ اللہ والوں نے بڑا بہترین نسخہ یہ بتایا ہے کہ بندہ دو کام کر لے. ایک اپنی زبان کی حفاظت کر لیں اور ایک اپنے آنکھ کی حفاظت کر لیں. قرآن کریم نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، مومنات کو بھی حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. آنکھ کیا چیز ہے؟ یہ کئے گناہوں کا سبب بن جاتی ہے، اور زبان کئے گناہوں کی سبب بن جاتی ہے. اور آنکھ اور ہمارے زبان کے گناہ ہمارے دلوں کو متاثر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے بدعملیوں نے ان کے دلوں کو زنگآلود کر دیا. اور روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ان کے دلوں کو چیر دیا جائے گا، ان کے دلوں کو کھول دیا جائے گا. ان کے سامنے ان کے دل کے اندر گزرنے والے سارے چیزوں کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. بندہ اس وقت بے بس ہوگا. اب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت اور اپنے آنکھوں کی حفاظت. اور دوسرا عمل ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار دعاؤں کا اہتمام کرو. دعا کیسے؟ تضرع، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور آہستہ سے دعا مانگتے رہو. آہستہ سے دعا مانگنا یہ بھی دعا کا طریقہ ہے. تنہائیوں میں دعا مانگنا یہ بھی دعا کا طریقہ ہے. اور روتے ہوئے دعا مانگنا یہ دعا کی قبولیت کی علامت ہے. فضائل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندے کو دیکھا جو انتہا درجہ دعاؤں میں انہماک تھا، دعاؤں میں مصروف تھا،
اور رو رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری تھے کہ اس کے اندر لالی بھی ملی ملی نظر آتی تھی، جیسے کہ وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اللہ والے اس کے قریب پہنچے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی اتنا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس بندے نے کہا میں اللہ کو منانا چاہتا ہوں، اللہ کو اپنانا چاہتا ہوں، اس لیے بہت دعائیں مانگ رہا ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کے یہ آنسو میں لالی کس قسم کی ہے؟ تو اس نے کہا میں اتنا رویا ہوں کہ اب خون کے آنسو ہیں، اور مجھے اب تسلی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے رو رہا ہے۔ یہ جو میرے آنسو نکل رہے ہیں یہ دل سے نکل رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں یہ سرمایہ بنا کے پہنچوں گا۔ ہر نبی کا طریقہ رہا دعا مانگنے کا۔ آپ نے سیدنا یونس علیہ السلام کے متعلق سنا ہوگا کہ آپ نے کیسے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یونس علیہ السلام کی دعا ایسی تھی کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اور ان کی پریشانی کو ہم نے دور کر دی، اور قیامت تک آنے والے ہم تمام مسلمان مومنین کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم نجات دیتے رہیں گے دعا مانگنے والوں کو۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اتنا مانگ رہے ہیں کہ مانگنے کی حد نہیں ہے۔ اور جب باہر آتے ہیں تو اس ذکر کا وہ مزہ، وہ چاشنی نصیب ہوئی ہے کہ برابر مانگتے ہی جاتے ہیں۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 1,20,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اللہ والوں نے کہا کہ جتنی تعداد سیدنا یونس علیہ السلام کی امت کی تھی 1,20,000 سے زیادہ، تو 1,00,000 مرتبہ جو بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے اس قبے کے اندر پہنچتے ہیں، اس محراب کے اندر پہنچتے ہیں، اور دیکھا بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ فوراً سیدنا زکریا علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے موسم پھل دینے پر قادر ہیں، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیوں نہ میں اللہ سے مانگوں۔ فرمایا یریثنی ویریث من آل یعقوب، یا اللہ تو نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آل میں مجھے رکھا ہے، تو جیسے وہاں سے نبوت کا سلسلہ چلا ہے مجھ سے بھی تھوڑا چلا دیجئے نا، مجھے بھی ایک وارث عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے نام بھی منتخب کیا، فرمایا کہ نام یحییٰ رکھو۔ تو مبارک نام رکھنا ایسا ہوا کہ وہ بھی نبی بنے ہیں۔ اس طریقے سے مثال اگر دینے جائیں تو کئی انبیاء علیہ السلام کے قرآن کریم کے اندر دعائیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو آپ کی دعا کا کیا انداز تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ تضرع، وہ عاجزی کہ عرفات کے موقع پر، عرفے کا دن ہے، مقام عرفات ہے، آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک مسألۃ المسکین
یا اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے مسکین فقیر مانگتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے ایسے مانگتا ہوں جیسے گنہگار ذلیل و خوار ہو کے وہ دوسروں سے منت سماجت کرتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے ویسے ہی منت سماجت کرتا ہوں۔ خائف ضریر، جیسے نابینا آدمی کسی کا محتاج ہو کر پریشان ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو کر اس وقت وہ اپنے دل سے آہ کرتا ہے، یا اللہ میں ویسے آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ ہماری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے، ادعو ربکم تضرعا وخفیا۔ دعاؤں میں اتنا انہماک ہونا چاہیے کہ مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی دل غافل سے نہیں مانگنا چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے۔ نمازوں کے بعد جو ہماری رٹی رٹائی ربنا ہیں، یہ سب دل غافل میں مانگی جا رہی ہیں۔ دل حاضر کے ساتھ مانگیں گے، پوری عاجزی کے ساتھ مانگیں گے، تو جب نبیوں کو حکم دیا گیا مانگنے کا، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، صحابہ نے دعائیں مانگی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا تو کس شان سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اقیہ، اے میرے چھوٹے بھائی، عمرے کے لیے جا رہا ہے، مجھے دعاؤں میں نہیں بھولنا، مجھے دعائیں کرنا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میں آپ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں اور مدینے کی رہائش مانگتا ہوں۔ عجیب سی دعا تھی۔ شہادت کی موت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو میدان جہاد جاتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی بھی خواہش ہے، مدینے کی زمین کی بھی خواہش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو اس شان سے قبول کیا کہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، محراب رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں شہادت نصیب فرمائی۔ تو مانگنا چاہیے، اور مانگنے میں کبھی بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ مختصر سی کچھ باتیں ذہن میں تھی، تو آپ حضرات کے سامنے میں نے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کے توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. اللهم يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، يا ذكر من لا ذكر له، يا حفظ الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم التجا، يا منفذ الهلكة، يا منجي الغرقى. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار ونور الشمس. اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ضع لنا في أرضنا وفي دارنا هذه بركتها وزينتها وسكنها. اللهم لا تحرمنا بركة ما أعطيتنا ولا تفتنا فيما أحرمتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.